اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالأثرات وأکلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے ہر روز کیا مانگنا ہے اور معصومین علیہ السلام نے ہمیں جو بتایا ہے ہم آپ کی خدمت میں اس کو کھول کر بیان کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا سے دعا گو ہے کہ خدا ہماری اس کوشش کو اور اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 14ویں دن کی دعا کے ساتھ یعنی 14 رمضان المبارک کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے آج کے دن ہمیں خالق حقیقی سے، اس رب سے، اس الہ سے کیا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے الہ، اے میرے معبود، اے وہ جو عبادت کے لائق ہے، لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، پروردگارہ میرا مواخذہ نہ کر، میرا مواخذہ نہ کر بالعثرات، کس کا؟ جو میرے لغزشیں کی ہیں، جو میں نے خطائیں کی ہیں، جو مجھ سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ پروردگارہ میں آپ کے مقابلے میں نہیں آ کر کھڑا ہوا، میں جانتا ہوں کہ میں عبد ہوں، تو معبود ہے، میں جانتا ہوں کہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو غالب ہے، میں مغلوب ہوں، میں جانتا ہوں تو قاہر ہے، میں مقہور ہوں۔ اس لیے پروردگارہ چاہتا نہیں ہوں کہ خطائیں کروں، لغزشیں کروں، لیکن سہون نہ چاہتے ہوئے مجھ سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ پروردگارہ میں شیطان کا دھوکہ کھا جاتا ہوں، پروردگارہ میں اپنے نفس امارہ کا دھوکہ کھا جاتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، مجھ سے لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ پروردگارہ ان لغزشوں پر مجھے سزا نہ دینا، ان لغزشوں پر مجھے کٹہرے میں کھڑا نہ کر دینا۔ پروردگارہ تو عظیم ہے، اس سے تو جانتا ہے کہ میں تیری دشمنی میں یہ نہیں کرتا، پروردگارہ میں کسی تکبر میں نہیں کرتا، یہ مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ پروردگارہ تو عظیم ہے، تو کبیر ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، میری ان خطاؤں کو معاف کر دے اور ان کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کر۔ وَأَكِلْنِ فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، پروردگارہ آج کے دن میری جو خطائیں ہیں اور حفوات کا ایک مطلب لغو کام، جن کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ پروردگارہ تو معاف کر دے مجھے آج کے دن۔ یعنی اس دن بھی عرض کیا تھا کہ حفوات یعنی لغو کام، بیہودہ کام، یعنی وہ کام جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، فضول کام کرنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا اصل سرمایہ وقت ہے، اور وقت کا ایک ایک لحظہ جو گزر رہا ہے یہ حقیقت میں پگھل رہا ہے، بالکل برف کی طرح۔ اگر اس برف سے کسی نے استفادہ کر لیا، اگر اس وقت سے کسی نے صحیح استفادہ کر لیا تو اس نے اس وقت کو، اس اصلی سرمایہ کو بچا لیا، لیکن اگر اس نے اس وقت کے اندر، اس سرمایہ کے اندر
اس عمر کے اس خاص حصے میں کوئی فضول کام کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اصلی سرمایہ کھو دیا، اصلی سرمایہ کا ایک حصہ اس نے کھو دیا۔ یہ ایک انسان جو صاحب عقل ہے اس کے شایان شان نہیں ہے، اور ایک جو عابد ہے اس کے شایان شان نہیں ہے۔ پروردگارا تو میری خطائیں اور میرے لغو کاموں کو معاف فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، پروردگارا آج کے دن مجھے قرار نہ دے، کیا قرار نہ دے؟ غرضاً، ہدف۔ پروردگارہ وہ نقطہ جس کے اوپر تیر جا کر لگتا ہے اس کو غرض کہا جاتا ہے۔ پروردگارہ آج مجھے ہدف اور نشانہ قرار نہ دے، کس چیز کا؟ للبلایا والآفات، بلاؤں اور آفات کا نشانہ قرار نہ دے۔ یعنی آج کے دن تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ یہ بلائیں اور آفات میری طرف رخ نہ کریں۔ یہ بلائیں اور آفات کیوں آتی ہیں؟ یہ بلائیں اور آفات کے آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ بہت سی آفات اور بلائیں اس لیے تم پر نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں اس لیے تمہارے اوپر آتی ہیں، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہارے افعال و کردار کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ پروردگارہ اگر میرے افعال و کردار کی وجہ سے یہ میری طرف آنا چاہ رہی ہیں تو پروردگارہ آج ان کا رخ موڑ دے۔ پروردگارہ تو مجھے معاف فرما دے خدایا، اور اگر یہ میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں تو پروردگارہ پھر بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پروردگارہ تجھے معلوم ہے کہ تیری مدد کے بغیر میں اس امتحان میں بھی پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے پروردگارہ تو آج کے دن ان بلاؤں اور آفات کا نشانہ مجھے نہ بنا۔ پروردگارہ ان آفات و بلایا کا مجھے نشانہ قرار نہ دے، مجھے ہدف قرار نہ دے۔ خدایا کیوں مانگ رہا ہوں یہ؟ بے عزت کا، اس لیے کہ تو عزیز ہے، اس لیے کہ تو صاحب عزت ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ۔ پروردگارہ جب تو میرا مواخذہ کرے گا میری توہین ہوگی، جب مجھے خطایا اور ہفوات پر اور بےہودہ کاموں پر تو معاف نہیں کرے گا میری بے عزتی ہوگی، میری توہین ہوگی۔ جب بلائیں اور مصیبتیں مجھے گھیر لیں گی میرے کرتوتوں کی وجہ سے میری توہین ہوگی، لیکن پروردگارہ تو صاحب عزت ہے اور میں تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں تجھ پر ایمان لے کر آنے والا ہوں۔ پروردگارہ تو مسلمین کو عزت دینے والا ہے، یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کو عزت دینے والے، تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے عزت عطا فرما، مجھے توہین سے بچا لے۔ خدایا میری ان دعاؤں کو قبول فرما، اس لیے کہ عزت صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ پروردگارہ آج تو اسے دعا کرتا ہوں کہ مجھے عزت عطا فرما، اس لیے کہ تو صاحب عزت ہے۔ بے عزت کا یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کو عزت دینے والے، تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے عزت عطا فرما، مجھے ذلت سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق زهرا وابيها وبعلها وبنيها وبحق صلوات على محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد۔